اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المذبوحین المقتولین الذين ذو الله عنهم الرشا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي أما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا وإلا فلا وقال أيضا حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله صلوات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ناہید حسین ابن سید طاہر حسین صاحب کی رسالت بہترین مثال ثواب ذکر اہل بیت ذکر محمد آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، اور ان میں بھی جو مرکز عصمت و طہارت بی بی جناب فاطمہ زہرا رسول اسی مہینے میں جو اختتام پر ہے مہینہ جمادی الثانی کا، اسی میں آپ کی ولادت بھی ہے اور اسی میں شہادت بھی ہے۔ کل 18 برس کی زندگی شہزادی کے جو مرکز عصمت و طہارت کی تسلی کے لیے یہ جملہ بھی زخموں کا مرہم بنے گا کہ 18 سال کے سن میں جو بی بی مرکز عصمت و طہارت رہی جس کے ذریعے سے اللہ نے تعارف کرایا اس کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اسی راہ ولایت میں، راہ امامت میں۔ خالی شوہر کا دفاع ڈیفنس نہیں تھا بلکہ امامت کو بچانا مقصود تھا، ولایت کو بچانا مقصود تھا، دین کو بچانا مقصود تھا، دین کی انضمام کو بچانا مقصود تھا۔ انہیں بی بی کے قول سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں شہزادی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے۔ جو بی بی ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
آپ کے شوہر سید الاولیاء ہیں، امیر المومنین ہیں، امام المتقین۔ آپ کے بابا سید المرسلین، خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار، جن کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، ایسے بابا اس بیوی کا قول ہے، سمجھا؟ اور آپ کے دادا کون سے؟ جناب عبداللہ، اور جناب آمنہ، آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ملکۃ العرب، تمام عرب کی ملکہ کہلاتی ہیں، یعنی ساری سرداریاں والوں ہوتے ہیں اسی گھرانے کے لیے مخصوص ہیں، شہزادی گھرانے کے لیے۔ آپ کے بیٹے بھی ہیں تو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، بیٹے بھی سردار، شوہر بھی سردار، بابا بھی سردار، ماں بھی ملکہ۔ تو ایسے ماحول میں پرورش پانے والی بیوی، اور جس کو اللہ نے اپنی کنیز خاص قرار دیا ہے، اس کا فرمان ہے کہ شیعہ کون ہے، ہمارا شیعہ کون، ہمارے چاہنے والا کون۔ تنویر بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہیں، نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، زہری صاحب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، محمد علی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو صحیح معنی میں شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کی نظر میں شیعہ ہو۔ صلوات پر محمد۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں شیعت کا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم ان کے شیعہ ہیں۔ اگر ادھر سے آواز آ جائے کہ ہمارا شیعہ ہے تو پھر سند مل جائے گی انسان کو شیعت کی۔ تو شہزادی کونین فرماتی کہ ان کنتا بما امرنا کا، شیعہ کون ہے؟ کہ جو کچھ ہم اہل بیت نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے۔ توجہ ہے، جو کچھ ہم اہل بیت نے حکم دیا ہے، جس بات کا امر کیا ہے، بما امرنا کا، جس کا ہم نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کو بجا لائے، اس کو انجام دے۔ وَتَنْتَهِي اما زجرنا کا انہو، اور جس بات سے روک دیا ہے اس سے رک جائے، جس بات سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ فَأَنْتَ مِنْ شِيَّتِنَا، تب وہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، نہیں تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ غور کرے انسان کہ ہم کہاں تک شہزادی کے قول کی روشنی میں کھڑے اترتے ہیں، ان کی کسوٹی کے اوپر کہاں تک ہم کھڑے اترتے ہیں۔ انسان جتنا غور کرتا چلا جائے گا وہ اپنی منزل کو پا لے گا، سمجھ جائے گا اپنی زندگی کے مفہوم کو کہ ہم کہاں تک اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کتنا ہمارا دعویٰ ہے۔ خالی دعویٰ یہاں کافی نہیں ہوتا ہے، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعویٰ کرنے والے تاریخ میں بہت گزرے ہیں، لیکن عمل کرنے والے تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے۔ واقع میں شیعہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کو بھی مانے اور اہل بیت کی بھی مانے۔ صلوات پر محمد۔ نہیں تو خالی دعویٰ ہوگا، کوئی صاحب کہنے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں نقوی صاحب، لیکن عمل کچھ نہیں، کبھی دکھائی نہیں دیتا، کبھی بات نہیں مانتے، کبھی کہنے بلاتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، کبھی ان کی بات سنتے نہیں۔ تو یہی تو کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہی تو کہیں گے نقوی صاحب کہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں مولانا کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، دیکھ لیا تو کہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں، نہیں کبھی کوئی بات سنتے نہیں ہیں، کبھی کوئی بات مانتے نہیں ہیں، ہماری کسی بات پہ عمل نہیں کرتے، تو جھوٹا ہی تو کہا جائے کہ جھوٹے ہیں محبت کرتے ہیں کیونکہ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اب اہل بیت سے اگر ہماری محبت ہے تو واقعی محبت اس وقت ہوگی کہ جہاں ہم خالی کہیں نہیں بلکہ ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ صلوات پر محمد۔ ہماری دعوی محبت کافی نہیں ہے، اس کی دلیل لیکن چھٹے امام علیہ السلام چھٹے امام
امام علیہ السلام کے زمانے ایک شخص آتا کہتے کہ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا ہے، موضوع کے تحت ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مولا، بہت چاہتا ہوں آپ کو. مولانا نے فرمایا کہ تندور روشن، اس میں کود جاؤ. تو وہ تعویلیں پیش کرنے لگا کہ میرے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ابھی میں سفر تھکا ہوا ہوں، ساری چیزیں جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، طرح طرح کی باتیں. اتنی دیر میں جناب ہارون مکی تشریف لائے، سلام دعا ہوئی. ادھر امام نے فرمایا، بیک گراؤنڈ بھی نہیں معلوم ہے، پس منظر بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا بات ہو رہی کیا ہے، کہ ہارون تندور میں کود جاؤ. سوال نہیں کیا ہارون نے کیوں، کیا بات ہے، کیا گفتگو چل رہی تھی، نہیں، ادھر حکم امام ملا اور فوراً اطاعت ہو گئی. یہ ہوتی ہے محبت، واقعی محبت. خالی دعویٰ کافی نہیں ہے، ادھر حکم امام ملا، ہارون تندور میں چلے گئے. جب ہم نے تسلیم کر لیا تو پھر چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر امام وقت مان لیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اس کا حق نہیں ہے. اگر واقعی محبت ہے تو کیوں اسے نہیں نکلے گی. جو کچھ ہو رہا ہے ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے، اس میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ کود گئے، وہ تو بے چین نہیں ہوئے. آگے تشریف نہ صلوات پڑھتے ہوئے ہارون بے چین نہیں ہے، لیکن وہ بے چین ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہوگا، ہارون کس حال میں ہوں گے. آگے تو باتیں چھوڑو، اپنی بے چینی دور کرو، تندور کا ڈھکن ہٹاؤ. پھر تندور کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ جو جہاں جس تندور میں شعلے بلند تھے وہ گلزار میں تبدیل ہو چکے. اور ہارون تسبیح و تحلیل الہی میں مصروف ہے. دیکھیں آزمائش، محبت کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ آگ گلزار بن گئی اہل بیت کے چاہنے والی. صلوات پر محمد. ایک شخص خالی دعویٰ کر رہا تھا اور ایک نے محبت عملی طور پر کر کے دکھائی کہ ادھر حکم امام ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ تو ہو سکتا. خالی دعویٰ کافی نہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تو اہل بیت نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے. شریف شہزادی نے فرمایا کہ ان کنتا تعمل بما امرناک، اگر تم میں سے جو کچھ ہم نے حکم دیا اس پہ عمل کرے، اور جس کو تنتہی اما زجرناک عنہ، جس بات سے روکا ہے اس سے رک جائے. فانتا من شیعتنا، بھی تو واضح لفظ ہے، فانتا من شیعتنا، تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں ہو. خالی دعویٰ. صلوات پر محمد. تو دوسرا قول جو شہزادی کا نقل کیا تھا سرنامے میں وہ تھا کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ. شہزادی کے قول فرمان ہے، بھول جائیے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ معصومہ نے فرمایا ہے، وہ امام کے لیے بھی حجت ہے. معصومہ کا فرمایا ہوا امام کے لیے بھی حجت ہے. اس لیے امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ہلکے میں نہیں لیجیے گا. امام زمانہ ہلکے میں نہیں لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت رسول میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے آئیڈیل ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے. تو جو بیوی کے امام کے لیے آئیڈیل نمونہ عمل ہو تو عوام کے لیے کیوں نہیں ہوگی. صلوات پر امام کے لیے آئیڈیل نمونہ عمل بیوی. وہ فرما رہے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. شہزادی نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا. فرمانے کی تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت شہزادی کو بہت پسند تھی. کہ ویسی تلاوت جیسی ہم کرتے ہیں، ایسی تلاوت جیسی وہ اہل بیت کرتے تھے، ویسی تلاوت. قرآن کیسی تلاوت چاہتا ہے، قرآن کے کیا کہنا ہے اس سلسلے میں. فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی سمجھ سمجھ کے پڑھو. سرسری طور پہ پڑھ کے نہ گزر جاؤ. ٹھہرنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کتنا قرآن پڑھیں یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. کتنا قرآن پڑھیں، مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو
جتنا ممکن ہو تمہارے لیے، جتنا آسانی ہو اتنا قرآن پڑھو، صلوات پر محمد پڑھ کے گزر جانا کافی نہیں ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، ان سے کیا چاہتا ہے۔ کم سے کم ہم ان آیات کا مطلب جانتے ہوں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ تھا کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو خبر نہ ہو کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو ہم نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اوقات ہماری بڑھ جاتی ہے، یا کہا جائے کہ معراج کی اتنی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سے منہ لگ جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں نماز کے وسیلے سے، نماز کے توسط سے۔ اسی لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے تو اس کو چاہیے تلاوت قرآن سے۔ صلوات پر محمد۔ معمولی بات نہیں، اس سے بڑھ کے معراج انسان کی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی معراج ہے نماز، یعنی نماز انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے، عروج تک لے جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے عروج اور بلندی کیا ہوگی کہ اللہ سے گفتگو کر لے انسان، اللہ سے ہم کلام ہو جائے۔ ایک عام انسان سے کوئی چھوٹا سا معمولی سا عہدیدار ہوتا ہے، اس سے گفتگو کر کے انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ اب جیسے جیسے عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے اسی اعتبار سے فخر و مباحات بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چاہے عہدیدار فخر نہ کرے لیکن اس کے حوالی موالی اتنا فخر کرتے ہیں کہ کبھی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ ہمارا سورس اتنا ہے، ہمارا پاور اتنا ہے، ہم فلاں کے آدمی ہیں، فلاں کے چاہنے والے ہیں، فلاں کے دوست ہیں، فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگ حوالے دیتے ہیں۔ تو اگر انسان کسی اللہ سے گفتگو کرے، مالک کائنات سے، خالق کائنات، امام کو لوگ خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، رسول خدا کو دیکھیں تو اور زیادہ فخر محسوس، ان سے بات چیت ہو جائے تو کیا کہنے، امام زمانہ کو دیکھا خواب میں فخر۔ تو امام ہو یا رسول ہو، ان سے ملاقات کے لیے انسان مرجع بس ہے، جو امام کے نائب میں اس سے گفتگو ہو جاتی ہے، انسان کی فخر محسوس کرتا ہے، فخر سے بیان کرتا ہے انسان۔ اتنا کہ امام اور پھر رسول اور پھر اللہ جو ان کا بھی خالق ہے اس سے گفتگو ہو جائے تو یہ مصلی، اسی لیے بار بار اہل بیت مصلی پہ آتے تھے، یہ اللہ سے گفتگو کا وسیلہ تھا۔ صلوات پر محمد۔ خالق کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے انسان زمان، تو یہ بلندی اور بڑھ جاتی ہے جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے انسان، سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ اس سے ہم کلام۔ اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ صلوات پر محمد۔ پورا قرآن اللہ کا کلام۔ تو شہزادی کو دنیا سے جو 3 چیزیں پسند تھی اس میں سے ایک کیا تھے، تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتابی تلاوت۔ تو ویسے ہم کم سے کم اتنا تو مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ سے ہم کلام ہوں تو ہمیں خبر ہو کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے ہم، کم سے اتنا تو ہمیں پتہ ہونا۔ چھوٹے چھوٹے سورے ان کا ترجمہ، ان کی میننگ ہر زبان میں آج موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، پھر جب نماز پڑھیں گے تو اس کا لطف بڑھ جائے گا کہ سینٹنس میں مزہ آئے گا۔ صلوات پر محمد۔ دوسری جو چیز ہے شہزادی کو دنیا سے پسند ہے وہ نظر و الی وجہ رسول اللہ، اللہ اکبر، رسول خدا کے چہرے کے اوپر نظر کرنا، رسول کے چہرے کو دیکھنا۔ شہزادی کو چین نہیں ملتا تھا جب تک رسول کے چہرے کو نہ دیکھیں، اپنے بابا کے چہرے کو نہ دیکھیں، تو سکون نہیں ملتا۔ رسول خدا کو بھی سکون نہیں ملتا تھا اور شہزادی کو بھی ان کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، ایک دوسرے کو سکون ملتا تھا دیکھ کر۔ وَالنَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ۔ آج رسول خدا ہمارے درمیان نہیں تو ہم یہ ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہے اگر وہاں تک جا سکتے ہیں مدینے تک تو وہاں جا کے زیارت کریں، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو یہیں سے خلوص نیت سے رک کر کے زیارت پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ہے۔ صلوات پر محمد۔ نیت سے جہاں ہے وہیں سے اگر زیارت کر لیں تو انشاءاللہ اجر دینے والا پروردگار زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تیسری چیز اور آخری چیز جو شہزادی کو اس دنیا سے
پسند تھی والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں انفاق کرنا۔ مرحوم کا نام کیا تھا؟ ناہید حسین۔ تو اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے زہرہ، زہرہ، زہرہ ستارہ در زہرہ کے اوپر آیا تھا۔ اس کی خوبی ہے جب وہ آ رہا تھا تو شہزادی نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کمپلیٹ کیا تھا کہ وہ پہنچ گیا تھا۔ جتنی ٹھہرا رہا زہرہ ستارہ در زہرہ کے اوپر تو کیا فرمایا تھا؟ الحمدللہ 35 مرتبہ کمپلیٹ ہوا۔ اور جب وہ اپنی منزل سے شہزادی کے گھر سے واپس اپنی منزل کی طرف جانے لگا تو جب تک وہاں پہنچا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ فرمایا، اپنے تسبیح مکمل ہو گئی۔ صلوات زہرہ کے اوپر زہرہ یہاں پر ناہید اسی وجہ سے نام رکھا گیا۔ حسین کے معنی بھی ہیں، خوبصورت کے معنی ہے، چمکدار کے معنی ہے، اور معنی ہے زہرہ جو در زہرہ کے اوپر جدید سائے کرتا ہوا نظر آیا۔ تو شہزاد نے فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، تیسری چیز جو دنیا سے پسند ہے وہ کیا ہے؟ راہ خدا میں انفاق۔ بہت لوگ نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹی سی نیکی ہے، کیا ضرورت ہے انفاق کرنے کی، یہ ہے وہ۔ لیکن جس دین کے ہم فالوور ہیں، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، یہاں ذرے ذرے کا حساب ہوتا ہے، اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، نظر انداز نہیں کیا جاتا، اگنور نہیں کیا جاتا۔ ہم بڑی بڑی باتیں اگنور کرتے ہیں، لیکن پروردگار چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگنور نہیں کرتا۔ آیت قرآن کی اس بات کی گواہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی دکھائی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو وہ بھی دکھائی جائے گی، دکھائی جائے گی، یعنی کہ لکھی جا رہی ہے یہ ہوگا وہ دکھایا جائے گا۔ ویڈیو بنتی ہے انسان کی تو جب چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ کیا عام انسان کا کمال ہے، وہ خالق کا کمال ہوگا کہ ہزاروں سال بعد بھی ویسے ہی دکھائے گا جیسے ہم نے اعمال انجام دیے۔ صلوات پر ذرہ ذرہ دکھائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی سوچ کے نہ چھوڑیں گے چھوٹی نیکی، چھوٹی برائی سوچ کے نہ انجام دیں کہ چھوٹی برائی کیا حرج ہے۔ ہر ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے اور پھر وہاں دکھائی جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس وقت حضور میں مبتلا ہیں۔ تو عزیزان گرامی حساب یہاں کے لیے نہیں ہے، حساب دنیا کے لیے نہیں ہے۔ حساب کو اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور دنیا میں پہ کیا رکھا ہے؟ عمل۔ دلیل کیا ہے؟ وہاں صاحب نے کہہ دیا، نے مان لیا۔ کوئی دلیل ہے تو دلیل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب الیوم عمل ولا حساب۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح فکرے ہیں مولا علی کے، الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ آج دنیا میں عمل ہے اور حساب نہیں ہے۔ حساب تو کریں کہ بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑی نیکیاں انجام دیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہاں کے لیے حساب ہے ہی نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کی جگہ نہیں ہے۔ وغدن حساب والا عمل، اور روز محشر حساب ہوگا اور عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ صلوات اور مقام جب تک سانس میں سانس ہے انسان کے پاس عمل کا موقع ہے، اور ادھر سانس بند ہوئی، رک گئی، پھر عمل کی گنجائش نہیں ہوتی، حساب کی منزل شروع ہو جائے گی۔ جب تک دم میں دم ہے انسان عمل کر لے جائے، بہترین عمل۔ آزمائش کا وسیلہ کیا رکھا گیا؟ بہترین عمل، تاکہ آزمایا جائے۔ موت و حیات کیوں خلق کی گئی؟ تاکہ آزمائش ہو سکے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ صلوات پر محمد وقت نام بتاتے ہیں آخر کلام میں کہ جو بہترین عمل انجام دینے والا۔ تو حساب آخرت کے لیے، جہاں لوگ کہیں گے، قرآن نے ترجمانی کی ہے، تمنا کریں گے لوگ کاش پروردگار تھوڑا سا موقع مل جائے، مہلت مل جائے، پھر سے جائیں دنیا میں اعمال سدھار کے آئے، تو اس وقت گنجائش نہیں ہوگی، مہلت نہیں ملے گی کہ ہم پھر سے آئیں اور یہاں ہمارا انجام دیں پھر واپس جائیں۔ لیکن جب تک زندہ ہے تب تک موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال
لیکن جس مذہب کے ہم فالوور ہیں وہاں یہ گنجائش رکھی گئی ہے، یہ مجلس اس بات کی دلیل ہے، یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ دوسروں کے ذریعے سے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اپنے ذاتی عمل کا راستہ بند ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کے ذریعے سے، احباب کے ذریعے سے، عزیز و اقارب کے ذریعے سے، اہل و عیال کے ذریعے سے انسان کا راستہ کھلا ہوا کہ اِیصال ثواب بھیجتے رہو، وہاں درجات بلند ہوتے رہے۔ صلوات پر محمد۔ مایوس نہیں کیا گیا ہمارے جس دین کے ہم فالوور ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے، مایوس نہیں کیا گیا، ایک راستہ رکھتا ہے۔ اگر ادھر سے چل رہا ہے سلسلہ تو کھاتے میں پہنچتا رہے گا عمل کو، اور وہ بھی بدلے تو انسان بد نصیب ہے۔ تو یہ مجالس، ایصال ثواب، یہ فاتحہ خوانی، یہ تمام چیزیں اسی لیے رکھی گئیں، اس سے سکون بھی ملتا ہے انسان کو، تسلی بھی کہ ہم نے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیا، اور مرنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد۔ کوئی چیز ایسے نہیں ہے خواہ ہوا میں، بلکہ ہر چیز کا حساب ہے۔ تو انفاق شہزادی کو تیسری چیز جو پسند تھی دنیا سے وہ انفاق۔ مرحوم میں خصوصیت پائی جاتی تھی انفاق سے کام لیتے تھے، مسجد میں بھی انہوں نے کام کرایا ہے، اور بھی کام کرنے کتنے کام انجام دیے ہوں گے ان کے لیے ایصال ثواب کا وسیلہ بنے۔ جہاں لوگوں نے مسجد میں تعاون کیا، حصہ لیا، کام کرتے رہے، یہاں کے نگراں، متولی وغیرہ وغیرہ اور دیگر مومنین آنے جانے والے خدمت کرتے رہے، مسجد کو سب اجر محفوظ ہے اور وہاں اس کا صلہ انسان پائے گا۔ تو انفاق یعنی کار خیر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فضول خرچی الگ ہے، کوئی کار خیر کو فضول خرچی نہیں، بس اسی میں انشاءاللہ رکھتے مسائل اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ آخری بات جو شہزادی کی ہے، دنیا سے پسند ہے انفاق۔ قرآن بھی کہتا ہے مما رزقناکم تنفقون، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا، ہم نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اس میں سے انفاق کرو، راہ خدا میں خرچ کرو۔ انفاق کے بہت سے راستے ہیں، مسجد میں خرچ کرنا انفاق ہے، مدرسے میں خرچ کرنا انفاق ہے، تعلیم کے اوپر خرچ کرنا انفاق ہے، دینی تعلیم پہ خرچ کرنا انفاق ہے۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی ثواب جاری رہے گا، اس لیے کہتے ہیں ثواب جاری ہے۔ انفاق ہے خرچ کرنا، اور کسی یتیم پہ خرچ کرنا انفاق ہے، بیوہ پہ خرچ کرنا انفاق ہے، اور اسی ضرورت مند اس پہ خرچ کرنا انفاق ہے۔ کوئی مرد مومن ضرورت مند اس کے اوپر خرچ کرنا انفاق ہے، کسی ضرورت مند کو لباس پہنانا انفاق ہے، کسی کو تعلیم دلانا انفاق ہے، کسی کی فیس ادا نہیں ہو پائے اس کی فیس ادا کر دینا انفاق ہے، سمجھا؟ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ انفاق ہے۔ کربلا میں ضرورت ہے خرچ کرنے کی تو وہاں ہم نے خرچ کر دیا انفاق ہے، تبرک پہ خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، مجلس میں خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، ایصال ثواب پہ خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، صدقے میں خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، خیرات میں خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، زکوٰۃ میں خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے، فطرے پہ خرچ کر رہے ہیں انفاق ہے۔ جب کیا راہ خدا کے میں خرچ کے راستے ہیں، اس کو فضول خرچی نہیں کہا جاتا۔ جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے، راہ خدا سے ہٹ کے جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ راہ خدا میں چاہے جتنا خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ شہزادی کو خالی پسند تھا انفاق یا انہوں نے عمل بھی کیا؟ عمل بھی کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خراب سے خراب چیز راہ خدا میں دیں، جس چیز سے دل بھر گیا اس کو راہ خدا میں کم سے کم پیسے راہ خدا میں دیں۔ اہل بیت کا وتیرہ اور طریقہ کیا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دیتے تھے، پسندیدہ چیز۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، دیکھا رسول تشریف لائے ہیں، لیکن شہزادی لباس کہنا زیب تن کیا، تو سوال کے لیے تو شادی کا جوڑا کیا ہوا کہ سائل آیا تھا ضرورت مند، اس کو دے دیا۔ تو سوچا کہ یہ پرانا والا دے دوں، لیکن قرآن کی آیت پیش نظر تھی، راہ خدا میں وہ چیز دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ صلوات پر محمد۔ راہ خدا میں وہ چیز دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ لہذا شہزادی نے اپنا نیا جوڑا، شادی کا جوڑا جو لوگ لگتے نشانی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ دے دے رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں، جانتے صحیح راہ میں جا رہا ہے، یہ محفوظ ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں خرچ ہو رہا ہے، لیکن اہل بیت سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد۔
خرچ ہو گیا، اتنا مال گھٹ گیا، لیکن اہل بیت سمجھتے ہیں محفوظ ہو رہا ہے، یہ وہاں مل جائے گا، باقی رہے گا، باقی رہنے والا جو راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہی خالی لباس ہی نہیں، اگر کچھ نہیں ہے گھر میں تو اپنے گلے کا ہار بھی شہزادی دے سائل کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے حصے کا کھانا بھی سائل دے دیں۔ قرآن میں ترجمانی کے کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی اسیر آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں لیکن اسیر بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا ہے، یتیم بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا ہے، اور مسکین بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا رہا ہے۔ یہ انفاق کا ہے۔ ہمارا انفاق ہوتا ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی بچا کے رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت کا انفاق ایسا ہے کہ اپنے لیے نہیں بچاتے، دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ سورہ قرآن کے شان میں نازل ہوتے ہیں، کبھی حلقہ نازل ہو رہا ہے، کبھی سورہ کوثر شان میں نازل ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ چیزیں شہزادی نے دنیا سے پسند کی ہیں، تلاوت کتاب اللہ، تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، رسول خدا کی زیارت اور راہ خدا میں تمام چیزوں کا ہم سچے چاہنے والے ہیں بی بی کے، واقعی شیعہ ہیں تو ان چیزوں کو فراموش نہیں کرتے، تو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی ایک بھی عمل کر لے گیا تو بہترین نثار ثواب ہوگا، تسلی ملتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور نثار ثواب سے تسلی ملتی ہے۔ اور یہ بھی ایک راستہ شریعت میں رکھا ہے کہ نثار ثواب ہم کرتے رہیں مرحوم کے لیے، پسماندگان، اس سے بھی تسلی انسان کو ملتی، زخموں کا مرہم ہے۔ موت برحق ہے، ہر ایک کو جانا ہے آگے پیچھے، وہاں اگر چلا جاتا ہے انسان، موت وسیلہ بن جاتی ہے حیات ابدی کا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے انسان۔ موت وسیلہ ہے، مرتا نہیں ہے انسان، اہل بیت کا چاہنے والا مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، محبت اہل بیت کو ماننے والا زندہ رہتا ہے، کیونکہ کہ حیات بدل جاتی ہے، وقتی حیات سے دائمی حیات کی طرف چلا جاتا ہے انسان۔ آج 20ویں کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع چاہنے والے جو سنا مجلس میں شرکت کے لیے دور دور سے آ گئے، قریب کرنے کے لیے آ گئے، تسلی دینے کے لیے، غصہ دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، لیکن کربلا میں رسم دنیا بدل گئی، کوئی غصہ دینے والا نہیں تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، ساروں میں تماچے لگانے والے موجود تھے، خیام میں آگ لگانے والے موجود تھے۔ دنیا کی رسم بھی یہی کہ کسی کا کوئی چلا جائے، غیر بھی ہوتا ہے تو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے بتانا، ہم تمہارے چچا ہیں، تمہارے ماموں ہیں، تمہارے عزیز ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کربلا میں بیٹا موجود ہے، لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار ٹوق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پوپی نے دیکھا کہ روح جسم سے پرواز کرنا چاہتی ہے تو سوال کر کے بیٹے میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہاری روح جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ سید سجاد طلب پہ پوپی اماں آپ بھی بتائیں بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے منال نہ ہوتا، انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے مظلوم بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریت پہ پڑا ہوا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ مظلوم کربلا کے تسلی دینے کے بجائے لاشائے شہداء کو پامال کیا گیا۔ جب یہ خبر قصہ نے سنی تو در خیمہ کے اوپر آئیں، آنے کے بعد کہا شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی زینب غضب ہو گیا، کہا کہ میرا ماجایا مارا گیا، پھر صاحب کیا غضب ہونے والا ہے؟ کہا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے تاکہ لاشائے شہداء کو پامال کیا جائے۔ عرب میں جس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس کے لاشے کو قتل کر دینے کے بعد پامال کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلوک رسول کے نوازے کے ساتھ ہوا۔ ماجائی بہن اپنا کو ٹاپوں میں ڈالے دیتی تھی، ارے مجھے پامال کر دو لیکن میرے ماجائی کو پامال نہ کرو۔ اجرکم اللہ۔ بس آپ مجلس تمام ہے، خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، جواد معصوم جگہ عنایت فرمائے، اور یہ سخت منزل ہے، لوگ تسلی دینے کے لیے پرسہ دینے کے لیے آ گئے، لیکن کربلا میں تماچے لگائے گئے، خیام میں آگ لگا دی گئی اور رسن بستہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔
کوفہ و شام کی منزل کے سجدے سجاد تا حیات فراموش نہ کر سکے. جب بھی وہ کہتے تھے مولا شہادت آپ کی میراث ہے تو مولا طلب جاتے تھے کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کو بلویات میں تشریح کیا جائے. اور منادی ندا دے حاضر زینب حاضر ام کلثوم اعتماد بن آؤ یہ زینب ام کلثوم ہے. اور امام جب تک زندہ رہے روتے رہے. بس آخری جملہ مجلس تمام ہے. امام جب تک حیات رہے بابا کو یاد کر کے شام کے مسائل یاد کر کے روتے رہے گریہ کرتے رہے. اور کسی قصاب کو دیکھتے تھے جب قریب سے گزرتے تھے تو قصاب گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے. مولا پوچھتے تھے اے بھائی تم ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلا لیتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو مولا تو وہ کہتا تھا قصاب کہ مولا ہمارا دستور ہے کہ جب تک ہم پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے. جب تک اپنی مرضی سے آب و دادی سے منہ نہیں ہٹا لیتا اس وقت تک ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے. مولا طلب جاتے تھے آئے میرے بابا میرے مظلوم بابا جانور بھی اس وقت تک ذبح نہیں ہوتے جب تک پانی نہ پلا لیا جائے. لیکن میرے مظلوم بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. ایک قطرے آپ بھی نہ دے. اللہ اسرارم الذین ظلموا یوم قدمین بارے رات و چرا کا واسطہ چاہتا معصومین کا واسطہ ہم سے ذکر عبادت و پرسے کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مومنات ملکتور کے مادم سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما. کہ پریشانی کو دور فرما. کہ بیماری کو شفائے عاجلہ عطا فرما. رافت ارضی سماوی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کی تمام قربیاں عطا فرما. مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. علماء مراج کرام کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. امام جوان انصار میں شمار فرما. آخر میں کچھ دارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایک مرحوم مخلوق ظاہر حسین صاحب کو ارسال فرما. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلى غریب الغرباء. السلام علیکم وعلى الضعفاء والفقراء. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ایھا المدفون وبعد الدور. السلام علیکم وسشیۃ الزوار فم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم اسماعیل بن موسى الداروی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب رسول الزمان رمان الزمان. السلام علیکم الرحمن. السلام علیکم الامام. السلام علیکم الجان. السلام علیکم محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.